بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، اس کتاب کی چھٹی فصل شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس چھٹی فصل کے اندر حقوق العباد کو مفصل انداز میں ذکر کیا جائے گا۔ حقوق العباد کو مختلف انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یعنی بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے جس ترتیب سے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے، لہذا یہاں پر بھی اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے شیخ نے مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی حقوق العباد کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور والدین کے حقوق میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی کئی آیتوں کو اور کئی ایک احادیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں آیتوں میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بھلائی کی، آپ نے بھی اس کے ساتھ وہی کام کر دیا، بھلائی کا حکم دے دیا، بھلائی کر دی، تو یہ برابری ہو گئی۔ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ حق ادا کرنا۔ مثال کے طور پر والدین ہمارے اور آپ کے، بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے ہمارے والدہ نے ہمارے لیے جتنی قربانیاں دی، بہرحال کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن کوئی انسان یہ سوچے کہ میں والدین کی خدمت کروں گا اور پوری دنیا میں جب تک وہ رہتا ہے اس کی پوری زندگی میں، وہ پوری زندگی میں صرف والدین کی خدمت ہی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی وہ خدمت پوری نہیں ہوگی، اور اگر وہ سوچے کہ میں نے والدین کے حقوق ادا کر دیے تو نہیں ہوں گے، اور یہ برابری ہوئی۔ احسان یہ ہے کہ انسان، جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے، کسی کے والد ایسے ہیں یا والدہ ایسی ہیں جو غلام یا لونڈی ہے، غلام یا لونڈی ہے، کسی کے یہاں غلام اور لونڈی کی شکل میں اس کے والدین ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے آزاد بنایا ہے۔ کسی کے یہاں تھا لیکن آزاد ہو گیا تھا، اب وہ اپنا آزاد بچہ اپنے والدین جو غلام ہیں ان کو خرید کر کے آزاد کر دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایک ہی صورت میں وہ اپنے والدین کے تمام حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اور آج کل تو غلام لونڈی وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں اپنے والدین کے تمام حقوق کو ادا کرتا۔ البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر کے، کچھ نہ کچھ خدمت کر کے دنیا کے اندر آخرت کو بنا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ کیسے؟ ہم بچے تھے، ہماری والدہ ہمیں دودھ پلاتی تھی،
پیشاب ہو جاتا، گندگی ہو جاتی، صاف کرتی، خود گیلے میں سو جاتی، ہم کو سوکھے میں سلاتی تھی۔ ایسا کرتے تھے نہیں کرتے؟ اب ہمارے والدین جب بوڑھے ہو گئے، جن والدین نے ہمارے ساتھ بچپن میں یہ سلوک کیا، وہی والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور اسی کو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا کہ احسان کا طریقہ کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے نزدیک جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے کہ جس عمر میں ان کے اندر چلنے کی طاقت نہ ہو، کھانے کی طاقت نہ ہو، پیشاب و پاخانے کے اندر سہولت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی طاقت نہ رہے، اس موقع پر مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس میں سے ایک ہو یا دونوں ہو۔ اس لیے دیکھیں بہت اہم بات اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ذکر، سب سے پہلے احدہما کا لفظ کیا کہ دونوں میں سے ایک۔ کیوں؟ ایک کے ساتھ زیادہ احسان کرنا چاہیے، اگر والد ہے تو بھی، والدہ ہے تو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں نا، والدین جب آپس میں بزرگ ہو جاتے، عمر دراز ہو جاتے، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی تکلیف ہوئی ہماری طرف سے، بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، آپس میں دونوں بول کر کے، آپس میں بات کر کے ایک دوسرے کا دل اور غم ہم ہلکا کر لیتے ہیں۔ یہ دو لوگ جب ہوتے ہیں، اور ایک اگر کوئی بھی ایک، چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو، اب وہ کس کو بولنے جائیں گے؟ ان کے غم کی کیفیت، ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ احدہما، جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تم اپنی والدہ کو یا والد کو بڑھاپے کی عمر کو پا لو، اب ان کے ساتھ احسان کرنے کا زیادہ حق ہے، تم زیادہ احسان کرو ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ زیادہ مستحق ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اولڈ ہاؤس کیوں کھلے، اولڈ ہاؤس کیوں کھلے دنیا کے اندر؟ مسلمان بھی اپنے والدین کو وہاں پہ کیوں چھوڑ کے آتے ہیں؟ دیکھیے دو وجہ، اس کی دو وجہ۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں شریعت کا علم نہیں ہے۔ بھائی نبی کے زمانے میں اولڈ ہاؤس تھے، صحابہ کے دور میں تھے، تابعین کے، پوری سلف کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ کافروں کے یہاں بھی نہیں تھے، کافروں کے یہاں بھی نہیں تھے، مشرکوں کے یہاں بھی نہیں تھے، یہود اور عیسائیوں کے یہاں بھی نہیں تھے، اولڈ ہاؤس تھے ہی نہیں۔ یہ تو غیر مسلموں میں یہود و نصارہ کی جو بعد کی نسل، آج کی جو نسل ہے، اور بگڑے ہوئے یہود و نصارہ اور غیر مسلموں نے اولڈ ہاؤس کا سسٹم نکالا۔ جب ان کے ہاں ہم دو اور ہمارے دو کا جب نظام اور دماغ میں وہ سسٹم آیا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم دو اور ہمارے دو ہوں تو چوتھا پانچواں نہ والد ہو، نہ والدہ ہو، نہ ساس ہو، نہ سسر ہو، گھر میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو اب ان کی کوئی رکھوالی نہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں، سیدھے ان کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیں۔ پوری سلف، مطلب پوری سلف کوئی مسلمان ہے تو سلف کی کہانیاں اور ان کے قصے، ان کے واقعات، ان کی لائف کو پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کو سلف میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ میں نے کہا زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا نہیں تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا نہیں تھا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پورے غیر مسلموں کے دور کو دیکھ لیجئے، آج تک یوروپین کنٹری کو چھوڑ کر کے جو آج کی جو کنٹری ہے، آج کے جو موجودہ دور کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ پہلے پچھلے ایک ڈیڑھ صدی سے یہ چلا آ رہا ہے، ورنہ ایک ڈیڑھ صدی پہلے انڈیا میں آپ کے ہاں ایسا نہیں ملتا۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ احسان کا مطلب یہ ہے وہ دونوں والدین، چاہے ایک یا دونوں بھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اب ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اللہ کہتا ہے انہیں اف بھی مت کہو۔ اف، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے یہاں اف سے بھی چھوٹا لفظ کوئی ہوتا نا، اف سے بھی چھوٹا لفظ کوئی ہوتا تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا۔ والدین کے تعلق سے اتنی زیادہ اللہ کی نظر میں
اور قرآن و سنت میں اہمیت ہے ان کا مقام و مرتبہ. جانتے ہیں اف مانے کیا ہوتا ہے؟ اف عربی زبان. ایسے مثال کے طور پر ہمارے والدین نے ہم سے کہا جاؤ بیٹے فلاں چیز کیا یہ اف ہے، یہ نام میں آتا ہے، یہ ان کی نافرمانی میں آتا ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا ہو دین کا ہو، اگر وہ اللہ کو خوش کرنے والا ہو، نافرمانی کا کام نہیں ہے تو خوشی سے کرے، بغیر اف تک بھی نہ کہے، کوئی بھی بات نہ کہیں، کام وہ خوشی سے کر لے. اللہ یہ کہ اگر کوئی نافرمانی کا کام ہے، غیر اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے بولے، نظر و نیاز، تو منع کر دیجئے. ابا جان وہ بھی دائرے میں رہ کر کے، ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں رہ کر کے. دیکھیے قرآن پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کیا تھے؟ مشرک تھے. آزر کیا تھے؟ پکے مشرک، بت بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور بیچتے تھے. کہا یا ابتی، کیا کہا؟ اے ابا جان. ابا جان یہ نہیں کہا اے میرے باپ، اے بوڑھا، ایسا نہیں کہا. یا ابتی، اس میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ ابتی کا، اس میں بہت محبت ہے. جیسے یا بنیا میں بڑا محبت اور پیار ہے، جیسے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے لخت جگر، نور کے، اے نور نظر، دل کے ٹکڑے، اے میرے خون کے، یہ خون میرے خون کا ایک نطفہ ٹکڑا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر پیار رکھا ہوا ہے، محبت رکھی ہوئی. یا ابتی، ابا جان، ادب کے احترام کے دائرے میں اگر کسی چیز کا انکار کرنا ہے تو اس دائرے میں رہ کر کے. تو احسان کرنے کا مطلب والدین کے ساتھ یہ کہ فلا تقل لهما اف، پہلا کام اف بھی نہیں کہیں، اف بھی نہیں کہیں. اچھا آج ہمارے سماج میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے. وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اولاً تو رکھنا نہیں چاہتے. اگر کسی نے رکھ بھی لیا تو پھر معاملہ کیا آتا ہے؟ میں آپ کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، باقی کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا. آپ کی دوا، آپ کے علاج و معالجے کا خرچہ یہ میرے ذمہ نہیں ہو سکتا. اتنی نکمی اولاد ہو چکی ہے، اتنی بدبخت عورت ہے، اولاد ہے ہماری، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتی ہے. اچھا بعض لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ وہ باقاعدہ دھکے مار کے والدین کو باہر کر دیتے. اور یہ سب کہاں سے ہے معلوم ہے؟ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا کلچر ہے، یہودوں کا، نصارہ کا، کرسچنوں کا، غیر مسلموں کا. یہ ان کا کلچر ہے کہ ہمارے یہاں ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت ہماری ذمہ داری نہیں، اسلام نے واجب قرار دیا، واجب قرار دیا. اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہمارے اوپر خدمت ضروری نہیں والدین کی، تو اللہ رب العزت اپنے حق کے معن بعد والدین کا حق کیوں ذکر کرتا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ کیوں یہ کہتا؟ کیوں فلا تقل لهما اف، تم اف بھی مت کہو. یہ تک اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اس سے چھوٹا جملہ ہے ہی نہیں، ورنہ اور بھی اللہ تعالیٰ تاکید کرتا. اتنی تاکید اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کے اندر والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اچھا دوسری بات، احسان کرنے کا دوسرا طریقہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دوسری چیز، ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت. نہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا، چلو یہاں سے جاؤ، میرے گھر پہ چلے آ تو میں میرے بال بچوں کو دیکھوں یا آپ کو دیکھوں. ایسے بدبخت لوگ دنیا میں موجود ہیں. اللہ حفاظت کرے مسلمانوں کی، مسلمان قوم کی، مسلمان بچوں کی. یہ کہاں سے آ رہا؟ سب صرف اور صرف غیر مسلموں کے کلچر کو پرکھنے، رہنے، اٹھنے، بیٹھنے. اہل علم کا کوئی ان کا ساتھ نہیں. مسلمانوں کی ساتھ دوستی کرنا چاہیے، اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ دوستی. اب وہ جو ہمارے بچے ہیں نا، سماج کے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے جو یا تو ایک دم بگڑے ہوئے ہیں یا پھر دین سے بہت دور ہے. یہ دو طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. اب ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی وہی چیز آتی چلی جاتی جو ان کے اندر بگڑے ہوئے یا دین سے دوری والے جو بچے ہیں ان کے اندر جو خرابیاں، وہ خرابیاں ہمارے بچوں میں بھی آ رہی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد
اللہ کے والدین کے حقوق کو ذکر کیا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 پہ ولا تنہرہما، اللہ نے کہا ان کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، انہیں اف تک بھی مت کہو اور ڈانٹو بھی مت۔ وقل لہما قولا کریما، تیسرا احسان کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے کہا ان سے جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ جی ابو جان، جی اماں جان، بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا گزارش ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں آپ کو کیا لا کر دے سکتا ہوں، آپ کی کیا ضرورت ہے میں جو پوری کر سکتا ہوں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ قولاً کریمہ، قولاً کریمہ کا مطلب ایسی بات جو نہایت نرمی سے ادا کی جائے، اس میں سختی نہ پائی جاتی۔ یہ تیسرا احسان کا طریقہ ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور جن کے والدین چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، احسان کرنے کا طریقہ جن کے والدین زندہ اور موجود ہیں، اللہ رب العزت نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، والدین کے لیے، جناح الذل، نرمی کے پروں کو بچھا دو۔ نرمی کے پروں کو، ایک مرغی کو دیکھا آپ نے، مرغی شدید گرمی ہو، شدید بارش ہو اور شدید سردی اور ٹھنڈی کا موسم ہو، اپنے پروں کو بچھا کر کے، پھیلا کر کے اپنے بچوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کر کے اپنے اندر اپنے بچوں کو سمو لیتے ہیں، کیوں؟ وہ جانتا ہے اس کے اندر اتنا سا دماغ، اتنا، اس کی سوچ کتنی ہے نہیں معلوم ہم کو، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا تو معلوم ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور اس بچے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ، حتیٰ کہ اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں، اگر وہ مقابلے میں کمزور ہیں، سامنے والے کے مقابلے میں کمزور بھی ہے تو بھی لڑ لیتی ہے وہ مرغی۔ ہم لوگوں کو بھی حملہ کرتے نہیں کرتی، کبھی مرغی کے سامنے سے جو بچے والی ہے، اگر وہ جا رہی ہو اور اگر ہم کوئی ذرا چھیڑے یا نہ بھی چھیڑے تو وہ یہ سوچتی کہ میرے بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر کے کود کر کے مارنے آتی ہے۔ کیوں؟ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اس کے اندر یہ تڑپ، اللہ اکبر، جس ماں کے اندر دل ہو، دماغ ہو، جسے انسان بنایا اللہ نے، اشرف المخلوقات بنایا، جن والدین کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، ان والدین کی کیا تڑپ ہوگی، والدین کی، اللہ اکبر، ہم تصور نہیں کر سکتے میرے بھائی، والدین کی تڑپ کیا ہوتی ہوگی اپنے بچوں کے تعلق سے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ جس طرح سے ان والدین نے تمہارے ساتھ بچپن میں اپنے پروں کو بچھایا، ساری قربانیاں دے دیتے۔ بیٹا بولتا ہے ابا جان مجھے فلاں جگہ پڑھنا ہے، مجھے فلاں چیز لینا ہے، ٹھیک ہے بیٹے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، بیٹے کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا جائے، کرتے نہیں کرتے؟ اماں جان مجھے فلاں چیز چاہیے جو جائز ہے، حلال ہے، اس کی خواہش ہے بچے کی، ماں کہتی ہے نہیں، کسی بھی صورت سے میں اپنے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی نظم کرواؤں گی، ابا کو کہہ کر کے، کرتے نہیں کرتے؟ ساری قربانیاں ہمارے والدین دیتے ہیں۔ پھر کیا ہو جاتا ہے، انہی بچوں کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی ساری قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ ہمارا بھائیو، سماج کے اندر جو والدین کے ساتھ سلوک ہے انتہائی ناگفتہ بے ہے، یعنی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آئے دن ہم واقعات اور خبریں سنتے رہتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے سماج میں والدین کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں جب انسان اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اور اس کا یہ معاملہ رہتا ہے والدین کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ناراضگی بہت زیادہ ہمارے سماج کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے انسان سے؟ کہا حدیث میں اللہ کے نبی نے کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دیکھیے، والدین کی ناراضگی کو سیدھے اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کی ناراضگی سے جوڑ دیا۔ اگر آپ اور ہم، کوئی بھی دنیا کا انسان مسلمان اپنے والدین کو ناراض کرتا تو سوچ لیجئے اس نے اللہ کو ناراض، اور جو اللہ کو ناراض کرے گا، جو رحمتوں کا نازل کرنے والا ہے، برکتوں کا نازل کرنے والا ہے، سکونوں کا اور سکینت کا نازل کرنے والا ہے، دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے والا ہے،
وہ رب العالمین اگر ناراض ہوگا تو کہاں سے ہمارے یہاں امن، شانتی، سکون، برکتیں کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب یہ بزرگ ہو جائیں، عمر کو پہنچ جائے، تو ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ ان کے لیے پروں کو بچھانے کا مطلب یہ ہے ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ان کے لیے نرمی کا معاملہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی بات ان کے دل میں لگ جائے، تکلیف ہو جائے، اور جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور پھر وہ آپ کے حق میں کہیں بدعا نہ کر دیں۔ والدین کی بدعا، اللہ اکبر۔ جریج کا واقعہ ہم اور آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عابد، عبادت گزار انسان، ان کا نام حدیث میں آتا ہے۔ عبادت کرتے ہیں چھوٹی سی کٹیا میں، ایک چھوٹے سے گھر میں، اللہ کی عبادت، اللہ اکبر، نفل عبادت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ والدہ آئی، ایک بار دیکھا تو جریج نماز پڑھ رہی، جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ بولا، جریج، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آئی، دیکھا کہ جریج ابھی بھی نماز میں، کہا جریج، جواب نہیں آیا۔ ماں کی بدعا فوری قبول ہو جاتی۔ کہا کہ تو دنیا میں جب تک زندہ ہے نا، مرنے سے پہلے تو اس وقت تک تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ واہ، کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، کسی بدکار عورت کا سامنا نہ ہو جائے۔ ماں نے کس لیے بدعا کی؟ ماں نے صرف، وہ بیچارہ بچہ جریج نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت نفلی تھی، ادھر ماں آواز دے رہی ہے۔ جریج کنفیوز تھے، ماں کی سنوں یا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو باقی رکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، واقعہ سنا ہوگا کہ جریج کے ساتھ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ایک چرواہا کی بیوی، بکری چرانے والے چرواہے کی بیوی نے کسی سے غلط کام کیا، وہ پیگننٹ ہوئی، بچہ ہوا، اور اس عورت نے الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ زیادتی جریج نے کی، جبکہ جریج کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سارے کے سارے گاؤں والے، بستی والے آئے، جریج کی جو کٹیا تھی، جو گھر تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، اس کو گرا دیا، توڑ دیا، جریج کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ جریج سمجھ نہیں پایا آخر کار وجہ کیا ہے، بولے کیا وجہ ہے، تم لوگ میرے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ کہا تم ہم سے پوچھتے ہو، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد آخر کار بتاؤ تو کیا ہے معاملہ۔ بتایا، کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو اس کے ساتھ کیا نہیں، لیکن اگر میں منع کروں گا تو تم مانو گے نہیں، تم اس بچے کو لے کر کے آؤ میرے پاس، بچے کو لے کر کے آؤ، اور اس عورت کو بھی لے کے آؤ۔ عورت نے تو الزام لگایا تھا، بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، اللہ کی مدد دیکھے آتی، اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی۔ ہاتھ میں اٹھایا، جریج نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ جو دودھ پینے والا بچہ کہتا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جریج کی عبادت کی وجہ سے جریج کو بچا لیا، لیکن ماں کی بدعا فوری لگی ماں کی بدعا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی بھی والدین سے بدعا کبھی مت حاصل کیجیے۔ زندگی میں جس نے بھی ایک مرتبہ بھی اگر والدین کی بدعا لے لی، اس کی زندگی تباہ ہے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اور جس نے دعا لے لی، بس اس کے لیے تو پھر یہ دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم جس طرح تمہارے والدین نے بچپن میں تمہارے ساتھ اپنے پروں کو بچھا کر کے نرمی کا معاملہ کیا، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تم بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، ان کے ساتھ یہ احسان ہے، پروں کو بچھا دو، یعنی ہر طرح کی راحتیں، آسانیاں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے آج کے ہمارے اس دور میں بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے والدین کو حتی الامکان اپنی طاقت کے بقدر وہ لوگ اپنے والدین کو راحت، آرام، سکون، اطمینان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور والدین کے تعلق سے بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بہرحال اس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی اس کا ثمرہ اور پھل حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں تو ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ احسان کا
اگلا ایک طریقہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، یہ تو زندہ لوگوں کے تعلق سے ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے احسان کرے۔ اب جن کے والدین دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ اللہ رب العزت نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعائیں کرے، ان کے استغفار کرے، دعا کرے اللہ رب العزت سے، اللہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے والدین، ان والدین نے مجھے آج اس کیفیت پر، اس مقام پر پہنچایا، تمام طرح کی قربانیاں دینے کے بعد رب العزت آج وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ پروردگارہ تو ہی اپنی رحمت خاصہ میں انہیں جگہ دینے والا ہے، پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے اوپر رحم فرما، جس طرح وہ ہمارے ساتھ دنیا میں رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، اللہ تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ والدین کے ساتھ احسان ہے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جو وفات پا چکے ہیں، اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ جن کے والدین موجود ہیں، شروع کی آیتوں میں جو باتیں بتائی گئی وہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ والدین کے حقوق میں سے اللہ رب العزت نے حق کو ذکر کرتے ہوئے کہا، اور باقاعدہ وصیت کی۔ وصیت اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر وصیت انسان کرے تو اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر وہ گناہ کا کام نہ ہو اور حلال کام ہو، جائز کام ہو، نیک کام ہو، اگر اس کے اندر انسان نے کوئی وصیت کی، اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وصیت کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا پورا کرنا بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ وہ اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو وصیت کہہ کر کے ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بتا دیا، ہے نا، ایک ہوتا بتا دینا، ایک ہوتا وصیت کرنا۔ ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، ان کے والدین کے تعلق سے، والدین کی خدمت کے تعلق سے ہم نے والدین کے تعلق سے انسان کو وصیت کی، اور وصیت میں بھی خاص طور پر حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت انسان کو یہ کی کہ ان کی ماں، جو ماں 9 ماہ تک، 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے یہاں سے وہاں تمام طرح کی، اللہ اکبر، یہ تکلیف کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، عورت اللہ رب العزت نے اس کو نازک بنایا، اس کو ہم صنف نازک بولتے ہیں، بالکل نازک ہے، لیکن یہی ماں ہمارے جب بچپن کا زمانہ تھا، ماں کے پیٹ کا مسئلہ تھا، اس وقت انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، جو لوگ شادی شدہ ہیں، جن کے یہاں بچے ہیں، وہ جانتے ہیں کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، میں تو پہلے میرے پاس کوئی ایسی وہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے جب خوشخبری دی، جب میری لائف میں جب یہ چیزیں آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تمام طرح کی سہولت، قریب میں ڈاکٹر صاحب موجود ہے، بہت ساری جو ہے ہاسپٹل اور دواخانے موجود ہے، کوئی تکلیف ہوئی تو فوراً وہاں پہنچ جائیں، ساری سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تیز رفتار، فوری طور پر پہنچ گئے، تکلیف دور ہو گئی۔ ہمارے والدین نے کیسے کیا ہوگا؟ وہیں جا کر کے میں ٹھہر کر کے سوچنے پر مجبور، والدین نے کیسے کیا ہوگا؟ بیچارے ان کے پاس وہ وقت تھا کہ سواریاں تیز رفتار نہیں ہوا کرتی تھی، تمام طرح کی سہولتیں ہماری طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی، دور دور تک ہمارے ہاں اس زمانے میں، ان کے دور میں دواخانے ہوا کرتے تھے، اس میں بھی کبھی آیا نمبر، کبھی نہیں آیا، کبھی پیسہ ہے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بس اس کے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العزت سے خالص دل سے دعا نکلتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یقوم الحساب۔ اللہ رب العزت سے صرف یہی دعا نکلتی ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت بہت قربانیاں دی، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کو ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے،
بس اللہ اس مقام پر پہنچانے والے ہمارے والدین ہیں، ان تمام والدین کی، ہمارے والدین کی تو بخشش کر دے، معاف فرما دے ان کی خطاؤں کو، اور ان کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت اونچے سے اونچا مقام عطا فرما۔ یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف اپنی زبان سے دعائیں نکلتی ہے، اس لیے کہ یہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے، یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی انسان حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے وصیت کی۔ اب ماں، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ماں کا تذکرہ اللہ نے خاص ذکر کیا، والدین میں بھی ماں کا ذکر کیا، اس لیے کہ ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے نا، اللہ اکبر، بیان نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ نے کہا ایک تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جنین ہے، اس کو 9 ماہ تک وہ برداشت کرتی ہے۔ بھائی ہمارے پیٹ میں ایک چھوٹا سا اسٹون ہو جاتا ہے، اسٹون پتھری ہو جاتی ہے، اس کے درد کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے، 2 کلو 3 کلو کا، کیسے ماں اٹھا کر کے چھوٹے سے جھلی میں بیچاری کیسے برداشت کرتی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ انسان مرد ہونے کی حیثیت سے وہ چھوٹی سی پتھری کو وہ برداشت نہیں کرتا، ایک ماں جو نازک ہوتی ہے، ایک عورت، وہ پوری بیچاری 9 مہینہ یہ تکلیف برداشت کرتی۔ اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ کہتا ہے 2 سال تک بیچاری ماں دودھ پلاتی، قیمتی ایک دم خالص دودھ، اپنی پستان سے چپکا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اس دودھ کے اندر نہ خون، نہ گوبر، نہ گندگی، نہ کسی طرح کی بو، نہ پانی کی ملاوٹ، نہ خون کی ملاوٹ، تمام طرح کی ملاوٹوں سے خالص، بالکل خالص دودھ اللہ رب العزت ماں کی پستان سے نکالتا ہے اور بچے کو پلاتی۔ کتنی بھی تکلیف ہونے دیجئے، ماں کا آپریشن ہوا ہوگا، بچہ آپریشن سے ہوا، پھر بھی وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتا، یہ میرا بچہ ہے، اس کو دودھ میں پہلے پلاؤں۔ کیوں ایسا کرتی ہے؟ ماں کے اندر ایسی ممتا اللہ نے، اس کی محبت ایسی رکھی ماں، اس لیے اللہ نے ماں کا درجہ بھی بہت اونچا رکھا اور کہا انشکر لی ولی والدیک۔ اللہ نے وصیت اس بات کی کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے انسان بنایا اور والدین کی شکل میں اسے 2 تحفے عطا کیے، اور جن کے یہ 2 تحفے اللہ نے لے لیے ان کے لیے صرف دعائیں کرنا چاہیے۔ ولی والدیک، اور اللہ نے کہا، اللہ نے وصیت کی انسان کو کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرے، کہ جن والدین نے اس بچے کو پال پوس کر کے، اس کی پرورش کر کے ایک نوجوان انسان بنایا، پھر اس کو اس لائق بنایا کہ وہ تعلیم حاصل کرے، پڑھے لکھے، دنیا کے اندر ترقی کرے، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ والدین کا شکریہ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کی ہم بچوں کی قدر نہیں ہوتی، یا جن کی ہم والدین کی قدر نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہوا، پرورش نہیں کر سکتے، اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینکا گیا، بچے کو، ایسے بچوں کو لیا گیا۔ میری آنکھوں نے دیکھا میرے بھائیوں، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اس وقت اسی ہاسپٹل کے اندر ایک بچہ، ایک باتھ روم میں چھوٹا سا بچہ، نو مولود بچہ، 1-2 دن کا بچہ باتھ روم کے اندر پڑا ہوا پایا۔ کوئی ایک جوڑا آیا ہوا تھا اس ہاسپٹل کے اندر علاج و معالجے کے لیے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ بچہ کہیں سے رونے کی آواز آ رہی، باتھ روم کھولا گیا تو اللہ اکبر، وہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ، اس کا کیا جرم ہے، اس کا کیا گناہ ہے، اس نے کون سی ہم کو تکلیف دی ہے، اس کو وہاں پہ پھینکا گیا۔ اس جوڑے نے ان کو جو ہے بچے کی اولاد کی کافی دنوں سے تمنا تھی، کئی سال ہو گئے تھے، بچہ نہیں تھا۔ اللہ گواہ ہے میرے بھائیوں، اس بچے کو ان دونوں لوگوں نے لے لیا، گود لے لیا، ہم پالیں گے، کوئی نہیں، اس کے ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، ہم لوگ پالیں گے، دوسرے پالنے کو تیار، ہم اپنے بچے کو اس طرح سے پھینک دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بچوں کا ملنا، والدین کا ملنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہت بڑا تحفہ ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے انمول نعمت، سب سے قیمتی نعمت، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی، والدین ہیں اور اولاد ہیں۔ اور والدین اور اولاد
یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، نعمت ہے۔ اگر کسی نے ان دونوں دولتوں میں سے کسی بھی ایک کو گنوا دیا، وہ بہت بڑا بد نصیب انسان، بہت بدقسمت انسان۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قضا و قدر کے مطابق ان کا فیصلہ لکھ دیا، ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ نے، ہم نے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان لوگوں نے خدمتیں کر لی، ثواب حاصل کر لیا، سبحان اللہ، آپ کو ثواب مل گیا، ہمیں ثواب مل گیا۔ لیکن وفات پانے کے بعد بھی میرے بھائیوں ان کے حق میں دعا کرنا مت چھوڑیے۔ اگر وہ ہمارے والدین ہیں ان کے حق میں دعا مت چھوڑیے۔ اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر، اللہ تبارک و تعالی والدین کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرتے ہیں، پروردگارہ ہماری نیکیاں تو اتنی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اس مقام سے اس مقام تک پہنچائے۔ کہا کہ دنیا میں تمہارے بچے موجود ہیں، تمہاری اولاد موجود ہے، وہ تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے، استغفار کر رہی ہے، اللہ ہمارے والدین کو اونچے سے اونچا مقام عطا فرما، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں اونچا مقام دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے والدین کو اونچے سے اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اس لیے دعا کرنا مت چھوڑیے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، بقیہ یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہوگی۔ والدین کا حق یا حقوق کیا ہے، دیکھیے، اور ان میں زیادہ مستحق کون ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، کہا اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا، میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں۔ ایک بار سوال کیا، کہا امو کا، تمہاری ماں۔ دوبارہ پوچھا، کہا امو کا، تمہاری ماں۔ تیسری بار یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا امو کا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا اس صحابی نے، اس شخص نے، کہا کہ ابو کا، تمہارے ابا، تمہارے والد، یہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، انہوں نے سوال پوچھ لیا، اس کے بعد چلے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک ہی حدیث کے اندر ایک سوال کے اوپر 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ماں کا مقام اور ماں کی عظمت کو بیان کر دیا کہ نہیں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اہل علم نے لکھا اس حدیث کی روشنی میں کہ کیوں اللہ کے نبی نے 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا، اس لیے کہ ماں 3 تکلیفیں جو برداشت کرتی ہے نا، ان 3 تکلیفوں میں باپ شریک نہیں ہے۔ باپ شریک نہیں، ابا اس میں شریک نہیں ہے۔ پہلی تکلیف 9 ماہ کی مدت پیٹ میں بچے کو رکھنا، جنین کو رکھنا۔ دوسری مدت جب جنا جاتا ہے نا، اس کو زچگی کا درد، تکلیف بولتے۔ جب بچے کی ولادت ہو رہی ہو، کتنی مائیں شہید ہو جاتی ہیں، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، بچے کو جنتے جنتے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ وہ زچگی کا جو درد اور تکلیف ہے نا، وہ اس میں باپ شریک نہیں۔ گرچہ والد وہاں پر کھڑے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ماں کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان کے درد میں کوئی شریک نہیں۔ اور تیسرا، 2 سال تک جو بچے کو خالص دودھ پلاتی ہے ماں، اس میں باپ شریک نہیں ہے۔ اگر ماں چاہے تو باہر کا بھی دودھ پلا سکتی ہیں، اگر ان کے اندر نہ جذبہ ہو، بچے سے محبت نہ ہو، دودھ آ رہا ہے اس کے باوجود باہر کا دودھ پلا سکتی نہیں سر، لیکن اس کے باوجود وہ ماں اپنا خالص دودھ بچے کو پلاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 مقام، 3 گنا زیادہ والد سے جو ماں کا درجہ رکھا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ 3 تکلیفوں میں باپ بھی شریک نہیں رہتے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہا کہ ابو کا، تمہارے والد، تمہارے ابا، تمہارے حسن سلوک۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ماں گھر کے کاموں میں، گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا سارا وقت لگاتی ہیں، اور یہی باپ جو بیچارے تپتی دھوپ میں، شدید گرمی میں، شدید ٹھنڈی میں، بارش میں باہر سے کما کر کے، محنتیں کر کے، اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کر کے، اس کی سن کر کے، اس کی سن کر کے، تمام طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے بچے کے لیے حلال کمائی لا کر کے کھلاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا چوتھے نمبر پر سوال کر کے آپ نے کہا کہ تمہارے والد،
میرے بھائیوں، بتانے کا مقصود یہ ہے اسلام نے والدین کا بہت اونچا مقام رکھا ہے اور ان کے حقوق بہت زیادہ ہے. ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، برابری نہیں کرنا. 1 روپیہ ہم سے کسی نے مانگا، اس نے ہم کو دے دیا، یہ برابری ہو گئی. ہم کسی کو دے رہے مثال کے طور پر، ہم سے کسی نے لیا ہے یا ہم نے کسی سے لیا ہے، اس کو بڑھ کر کے اگر ہم نے دیا ہے تو احسان ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے. ہمارے والدین نے اگر بچپن میں ہماری پرورش میں اگر 2 سال لگائے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اگر وہ 50 سال کے بعد بزرگ ہو جائیں اور طاقت نہ رہے ان کے اندر، 50 سے لے کر 90 سال 100 سال تک اگر وہ اپنے گھر میں رہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ احسان کرنے کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی 50 کے ساتھ 2 سال ہمارے بچپن میں انہوں نے خدمت کی، ہم بھی 2 سال کر دیں گے، یہ برابری ہو جائے گی، ختم. نہیں، احسان کرنے کا. یہ بہت، میں نے بتایا جیسا کہ بہت قیمتی نعمت ہے جس کے پاس ہے. میرے بھائیوں، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، اور سکون اور اطمینان کا یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ. ایک انسان بال بچوں والا ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود، بال بچے والے ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے والدین کی. اس کی تڑپ کو میں بیان نہیں کر سکتا، آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں، کیونکہ ایک والدین کی ایک عجیب محبت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. اور جو بچوں میں بھی بعض بچے اور بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو والدین سے بہت قریب ہوتی ہے، دلوں میں بھی قریب ہوتی ہے اور رہنے کے اعتبار سے بھی بہت قریب ہوتی ہے. ان کو والدین کی تکلیفیں بہت زیادہ ستاتی ہیں کہ نہیں، میرے والدین میرے ساتھ تھے تو اس طرح رہتے تھے، اور ان کی خواہشات اور تمنائیں ہوتی تھی، اب وہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ان کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے، اس تحفے کی قدر کریں. موجود ہیں اور نہیں ہیں تو پھر اللہ سے ہمیشہ دعا کرے، نمازوں میں دعا کرے، سجدے میں دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انشاءاللہ زندگی رہے گی اگلے درس میں اسی تعلق سے اور مزید کچھ احادیث اور اقوال سلف موجود ہے. انشاءاللہ ادب ذکر کیا گیا ہے، ان کو ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے اللہ تعالی ہم سب کی نجات فرمائے، ہمیں دور فرما دے. اللہ تعالی ہمارے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا ہمیں اللہ تعالی بہترین موقع جو عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے والدین جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور جس طرح سے وہ ہمارے بچپن میں آرام اور راحت کا خیال کرتے تھے، پروردگارہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں تو ان کے لیے راحت اور آرام کا تمام طرح کا معاملہ فرما، اور آرام اور سہولت اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے فرما دے، تاکہ وہ سکون اور اطمینان میں وہاں بھی رہے، اور ان کے درجات کو ہر وقت اللہ تعالیٰ تو بڑھاتا رہا. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یہ ہماری تجھ سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، والدین کی ہمارے خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت پر رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.